جن دوستوں نے احباب نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ سبسکرائب کر لیں اور ساتھ بیل آئیکن کے بٹن کو دبائیں تاکہ آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن بآسانی آپ تک پہنچ سکے۔ سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى صدق الله العظيم۔ دعا فرمائیے حق تعالی جل شانہ جو چند باتیں کہنے کی توفیق نصیب فرماوے وہ ہم سب کی اصلاح اور مغفرت کا باعث بنے۔ آج کا جمعۃ المبارک کی ترتیب یہ تھی کہ جمعہ حضرت اقدس سید چراغ الدین شاہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے پڑھانا تھا۔ حضرت صبح سے سفر میں ہے لیکن دو جگہ سے دھند کی وجہ سے موٹر وے بند ہونے کی وجہ سے جمعے کے وقت نہیں پہنچ سکے۔ انشاءاللہ العزیز اس اجتماع خدام الدین کی دوسری نشست عصر اور مغرب کے مابین مجلس درود شریف سے شروع ہوگی اور نماز مغرب کے متصل بعد حضرت کا بیان ہوگا۔ نماز مغرب کے متصل بعد انشاءاللہ حضرت شاہ صاحب کا بیان ہوگا اور دوسری نشست عصر اور مغرب کے درمیان شروع ہوگی مجلس درود شریف سے۔ یہ اجتماع خدام الدین اس کو روحانی اجتماع کہتے ہیں، روحانی اجتماع کہتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور اس کا مقصد صرف اس بات کو کہ اپنے آپ کو اللہ کے راستے میں فنا کیسے کرنا ہے، اس کے علاوہ اور کوئی نہیں، کیونکہ فنا فی اللہ کی تہ میں بقا کا راز مضمر ہے۔ فنا فی اللہ کی تہ میں بقا کا راز مضمر ہے۔ انسان کی خواہشات بہت ہوتی ہیں، جذبات بہت ہوتے ہیں، اور جس قسم کا یہ زمانہ ہے اس زمانے کے اندر بہت سے لوگوں کو بہت سے اشکالات کا سامنا ہے اور بہت سی چیزوں کے جواب انسان تلاش کرنے کی کوشش کر رہا ہے، اور جس طرف دیکھتا ہے ہر طرف دلیل کے ساتھ ایک فتنہ موجود ہے، ہر طرف دلیل کے ساتھ ایک فتنہ موجود ہے۔ دلیل سے لوگ فتنے کی طرف مائل ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ تو اللہ والوں کو جو آنکھ ملتی ہے یا اللہ والے جس نظر سے دیکھتے ہیں
آج جس طرح دھند کی وجہ سے حضرت کا سفر لمبا ہو گیا، تو ہم آج کا انسان اسی دھندلی زندگی کے اندر اپنی زندگی گزار رہا، سمجھتا ہے، جانتا ہے، کوشش بھی ہر انسان کی یہی ہوتی ہے عام طور پر کہ اس کی زندگی سیدھی سیدھی سی ہو، اس کی زندگی سیدھی سیدھی سی ہو۔ کوئی شخص جان بوجھ کر اپنا نقصان نہیں کرتا، مثلاً کوئی کاروبار شروع کرتا ہے، حد درجے اس کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ میں 2 پیسے لگا کر 4 پیسے کماؤں تاکہ میں اپنی زندگی کی ضروریات پوری کر سکوں، لیکن نقصان بھی ہو جاتا، جان کر نقصان کوئی نہیں کرتا۔ کس کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ گھر سے نکلے منزل پہ پہنچنے کے لیے تو رستے میں حادثے کا شکار ہو جائے۔ جان بوجھ کر انسان حادثے کا شکار نہیں ہو سکتا، اس کو معلوم ہو تو وہ اس سواری میں بیٹھے ہی نہ جس کا پتہ ہو کہ اس نے رستے میں حادثے کا شکار ہو جانا، وہ اس جہاز کا مسافر ہی نہ بنے جس جہاز سے اس نے پتہ ہو کہ اس نے منزل پہ نہیں پہنچنا، پہلے کہیں خدا نہ خواستہ۔ تو آج کی زندگی، بلکہ زندگی تو ایک امتحان ہے۔ فرمایا الدنیا مزرعۃ الآخرہ، یہ آخرت کی کھیتی ہے، یہ آخرت کی کھیتی ہے۔ ہم نے گزشتہ چند مہینوں کے اندر بہت تیزی سے بڑے بڑے اللہ والوں کو اور بہت سارے ایسے لوگوں کو رخصت ہوتے دیکھا جن کی علم سے دنیا منور تھی، اور اس انداز میں وہ دنیا سے تشریف لے گئے اور ایک دم آگے پیچھے کہ نظر آنا شروع ہو گیا کہ قیامت کے نزدیک علم کیسے اٹھایا جائے گا، علم کیسے اٹھایا جائے گا۔ گزشتہ سال اسی اجتماع میں حضرت ڈاکٹر خالد محمود صاحب علامہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ موجود تھے۔ حضرت نے جب اس عمر کے اندر اسی جگہ پہ حضرت تشریف فرما تھے، اور جس انداز میں حضرت نے اپنا نقطہ سمجھایا، شاید بہت سے لوگ ہوں جو آج بھی سلاسل کو نہ سمجھ سکتے ہوں، بہت سے لوگ ہوں جو امام اعظم امام ابو حنیفہ اور امام مالک کو نہ سمجھ سکتے ہوں۔ حضرت رحمت اللہ علیہ نے چند منٹوں کی مختصر گفتگو میں اس انداز میں وہ نقطہ سمجھایا کہ میں سمجھتا ہوں کہ پچھلا سال اللہ اکبر کبیرہ وہ اجتماع شاید اس نقطے کی وجہ سے قبول ہو گیا۔ ہر چیز قبولیت مانگتی ہے۔ ہمارے حضرت دامت برکاتہم العالیہ فرماتے ہیں قابلیت شرط نہیں ہوتی، قبولیت شرط ہوتی ہے۔ قابلیت شرط نہیں ہوتی، ہر چیز اللہ کے ہاں مقبول ہونا اصل بات ہوتی ہے، اللہ کے ہاں قبول ہونا اصل بات ہوتی ہے۔ انسان اپنے علم پہ بھروسہ نہیں کر سکتا، اللہ کا فضل مانگنا چاہیے، اللہ سے رحم کی امید رکھنی چاہیے۔ علم سیدنا یوسف علیہ السلام کو اللہ نے کتنا دیا تھا، پرہیزگار وہ کتنے تھے۔ انسان کو اپنے پرہیزگاری تقوی پہ ناز نہیں کرنا چاہیے۔ سیدنا یوسف علیہ السلام پہ بھی جب آزمائش کا وقت آیا اور ان پہ الزام لگنے والا تھا، چاروں طرف دروازے بند کر دیے گئے، لوگوں کو سائیڈ پہ کر دیا گیا، اور تب سیدنا یوسف علیہ السلام نے اپنے تقوی پہ، اپنی نیکی کے اوپر یقین نہیں کیا، بلکہ اللہ سے اپنی کمزوری کا دعویٰ کرتے ہوئے یہ کہا کہ اللہ ہمیں بچا لے، اللہ مجھے بچا لے۔ سیدنا مریم، اللہ اکبر، سیدنا جبریل علیہ السلام خوبصورت نوجوان کیفیت میں سامنے تشریف لائے۔ آپ نے اپنے تقوی کے اوپر یقین نہیں کیا، مان نہیں کیا۔ جس طرح آج ذرا سی داڑھی رکھ کر، تھوڑا سے کتابیں پڑھ کر،
خوبصورت آواز میں قرأت کر کے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم بہت نیک ہو گئے اور دوسروں کے اوپر ہم انگلیاں اٹھانے والے بن جاتے ہیں۔ خود ہم جتنی مرضی بے ایمانی کرتے ہوں، یہ نیک ہونے کی بات نہیں۔ ذرا سا علم دیتا ہے ہم میں تکبر آ جاتا ہے، ذرا سی مسجد کے اندر ہم آتے ہیں تو شیطان ایسا دشمن ہے، وہ دل میں ایسی بات ڈال دیتا ہے، دیکھو باہر کے لوگ کیا کر رہے ہیں اور ہم مسجد کے اندر۔ ذرا سا اللہ دو پیسے دے دیتا ہے تو ہم دوسروں کی کمیاں دیکھنا شروع کر دیتے ہیں کہ کہنا نہیں چاہیے۔ عام طور پہ یہ انداز ہے لوگوں کا، کہنا نہیں چاہیے، لیکن وہ اس وجہ سے مصیبت میں پھنسا ہے کہ اس کا یہ عمل بڑا برا۔ ہم اپنی کمیاں چھوڑ کر اپنے آپ میں ایک ایسی اینک سے دوسروں کو دیکھنا شروع کر دیتے ہیں جو ہماری تباہی اور بربادی کا سبب بنتا چلا جا رہا۔ میرے دوستو، بہت سے سوالات آج اس وقت پہ ایسے ہیں جن کا جواب ہم تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور بسا اوقات جواب بہت سارے ہوتے ہیں، لیکن ہم چن نہیں سکتے کہ اس میں سے صحیح کون سا ہے، غلط کون سا ہے۔ یہ مثال اسی حادثے کی طرح ہے، اسی سواری کی طرح ہے کہ کس سواری میں بیٹھیں جو حادثے سے بچی۔ اسی لیے اللہ والوں کے ہاتھ میں ہاتھ دینا، کیونکہ ان کی نگاہیں جو نگاہیں ہیں وہ ویسی ہو نہیں سکتی۔ اسی لیے کل رات کو حضرت فرما رہے تھے، یا تو خود کامل ہو جاؤ یا کسی کے کامل کے ہاتھ میں ہاتھ دے دو، اللہ پاک بچا لے۔ اللہ اکبر کبیر۔ اس وقت پر بہت سے فتنے سر اٹھائے ہیں، سائنسدان ان فتنوں کا مقابلہ اپنے انداز میں کر رہے ہیں، ڈاکٹر ان فتنوں کا مقابلہ اپنے انداز میں کر رہے ہیں، معیشت سے متعلق لوگ ان کے اثرات سے نمٹنے کی کوشش اپنے انداز میں کر رہے ہیں، اور اہل علم لوگ اس کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ یہ کیا انداز ہے اور یہ کس چیز کی شامت ہے جو ہمارے اوپر آئی ہوئی ہے۔ اللہ والے توبہ استغفار کی طرف لوگوں کو موڑنے کی کوشش کر رہے ہیں، علم والے یہ جاننے کی کوشش کر رہے ہیں کہ کیا یہ وہی نشانیاں ہیں جن کا تذکرہ جناب نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کی یہ نشانیاں ہو سکتی ہیں۔ جو بھی ہو، جو بھی ہو، جو بھی ہو، دل کی نظر کھل جائے تو رستہ آرام سے نظر آ جاتا۔ آپ نے دیکھا وہ نوٹ، 2 نمبر نوٹ عام انداز میں پتہ نہیں چلتا، 2 نمبر نوٹ عام آنکھ سے پتہ نہیں چلتا، اس کی ایک خاص روشنی کے نیچے رکھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ یہ 2 نمبر ہے، خاص روشنی کے نیچے رکھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ یہ 2 نمبر نوٹ ہے۔ اللہ اکبر، وہ خاص روشنی شیخ کی بصیرت ہے، وہ خاص روشنی شیخ، اللہ اکبر کبیرہ، وہ خاص روشنی شیخ ہے۔ آج معاشرے میں جگہ جگہ ڈھونگی موجود ہے، جگہ جگہ ڈھونگی موجود ہے، ان کی کوشش یہ ہوتی ہے کسی نہ کسی طریقے سے اس انسان کو لوٹ لیا جائے۔ بزرگان محترم، یہ روحانی اجتماع اس انداز پہ ہے، اس انداز پہ ہے کہ انسان کچھ عرصہ اپنے آپ کو کچھ دیر اپنی اصلاح کے لیے، کیونکہ ہر انسان خود واقف ہے کہ اس میں کیا کمی ہے، ہر انسان خود واقف ہے کہ وہ کیسا ایسا عمل کر رہا ہے، کیونکہ انسان کے اندر ایک چیز ہے جس کا نام ضمیر ہے، اس کو خود معلوم ہو جاتا ہے کہ کہاں میں اپنے بھائی کا کوئی حق مار رہا، کہاں مجھ سے کوئی غلطی سرزد ہو رہی، کس طرف میرا رخ زیادہ ہے، کس طرف میری توجہ زیادہ ہونی چاہیے تھی۔
یہ روحانی اجتماع اپنی ترجیحات کی سمت درست کرنے کی طرف ایک قدم ہے کہ دنیا سے کچھ دیر کے لیے مجھے ہمارے مولوی معوض صاحب نے ساتھیوں کو دعوت دے رہے تو میں نے عرض کیا کہ اس کا مقصد یہ نہیں کہ شعلہ بیاں مقرر ہو، اس کا مقصد یہ نہیں کہ جس طرح عام طرح ہم کہتے ہیں محفل میلاد ہو، اس کا مقصد ایسا نہیں کہ صبح سے لے کر شام تک لوگ بیانات سنتے رہیں، اس کا مقصد یہ ہے کہ ان کو یہ اندازہ ہو کہ بات ادھر سے سن رہے ہیں لیکن قلب ہر وقت اللہ کی طرف موجود ہے، قلب ہر وقت ذکر جاری ہے۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ اپنے معمولات جو ہم عام زندگی کے اندر نہیں ٹائم ملتا، عام زندگی کے اندر صبح سے دوپہر، دوپہر سے رات، رات میں پھر پریشانی صبح کی، عام زندگی میں ٹائم نہیں ملتا، تو ہم ان معمولات کی تکرار کر لیں، دہرائی کر لیں، یا ہم یہ سمجھ لیں کہ ہمیں اس انداز میں اپنی آنے والی زندگی گزارنی ہے۔ ہمارے حضرت فرماتے تھے ہاتھ کام بیچ تے دل اللہ اکبر کبیرہ۔ تو انسان جو عمل کر رہا ہو، دکانداری کر رہا ہو، کھیتی باڑی کر رہا ہو، کچھ بھی کر رہا ہو، یہ زندگی کے لازمی حصے ہیں، لیکن اگر دل ہر وقت اللہ کی یاد میں ہوگا، دل ہر وقت اللہ کی طرف مائل ہوگا، تو اور انسان یہ سوچ رہا ہوگا، یاد دھیان اللہ کی طرف ہوگا، تو غلطی کرنے سے پہلے بھی خیال ہوگا، اونچی آواز میں بات کرنے سے پہلے بھی خیال ہوگا، گناہ کرنے سے پہلے بھی سوچے گا کہ اللہ مجھے دیکھ رہا۔ آج ہم اس کیفیت سے باہر آ گئے، آج بے ایمانی دھڑلے سے کر لیتے ہیں، آج ہم اپنے مطابق دین کو دھڑلے سے موڑ لیتے ہیں۔ آپ نے دیکھا کہ پچھلے 2 مہینے پہلے ہم جنس پرستی کو ویٹیکن سٹی، جہاں پہ پوپ رہتا ہے، ان کے نزدیک جو ان کا مذہبی پیشوا ہے، اس نے اس کو لیگل قرار دے دیا، وہ مذہبی رہنما، اور وہاں کے لوگ تبصرہ کر رہے تھے، چونکہ عوام میں یہ رواج عام ہو گیا تھا، اس لیے پوپ نے سوچا کہ اجازت دے دے۔ میں نے CNN کے اوپر وہ پروگرام خود دیکھا جس کے اوپر تجزیہ نگار یہ تبصرہ کر رہے تھے کہ شاید اس وجہ سے یہ پوپ کے سامنے بات آئی کہ گناہ نہ ملے، کہ لوگوں میں یہ رویہ امریکہ کے اندر اور جگہوں پہ عام ہو گیا تھا۔ تو مجھے اندازہ یہ ہوا کس طرح سے عوام کی ترجمانی کے اوپر، عوام کی امنگوں کے اوپر انہوں نے اپنے دین کے ساتھ، جس کو وہ دین سمجھتے ہیں، اس دین کے اندر تحریف کی کہ عوام یہ چاہتی ہے۔ آج ہم بھی اسی قسم کی ابتدائی دور سے گزر رہے ہیں کہ اپنے مطابق شریعت مطہرہ کو تبدیل کرنے میں ہم ذرا سی دیر نہیں کرتے۔ ابھی ہم اور کچھ نہیں کرتے، ابھی ہم شریعت کا قانون توڑتے ہوئے اتنی سی بات کریں، اللہ معاف کرنے والا، یہ جانتے بوجھتے کہ ہم غلط کر رہے ہیں، پہلا لفظ یہی ہوتا ہے۔ ادھر بھی پہلا انداز یہی تھا کہ لوگ جو گناہ کرتے تھے بعد میں آ کر پوپ کے سامنے اقرار کر لیتے تھے کہ ہمارے گناہ اس کے سر چلے گئے۔ آج ہم بھی یہی کام کرتے ہیں، متہ ہوتا ہے، معلوم ہوتا ہے کہ یہ غلط ہے، معلوم ہوتا ہے کہ یہ فرض ہے، چھوڑ دیتے ہیں، اللہ معاف کرنے والا۔ تو یہ چند چیزیں جو زندگی کے اندر ہم اپنے ارد گرد سے، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ اپنے گزرے ہوئے سے سبق حاصل کرو۔ آج ہم میری بیٹی اسکول میں پڑھ رہے، تو آج 25 دسمبر ہے، عیسائی اس تہوار کو سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی دنیا میں تشریف آوری سے مشروط کر کے مناتے ہیں، عید۔ تو میری بیٹی نے کہا، اس نے سوال کیا کہ ہم اپنے پروفٹ، اپنے نبی کی سالگرہ اس طرح کیوں نہیں مناتے؟ ہم اپنے نبی کی سالگرہ اس طرح کیوں نہیں مناتے؟
تو میں نے اس کو جواب دیا، بچی تھی، میں نے اس کو جواب دیا، چھوٹی. اس نے دیکھا کل چھٹی ہے، پتہ چلا کہ اس بات کی چھٹی ہے. تو میں نے اس کو جواب دیا کہ ہم اپنی نبی کی سالگرہ اس لیے اس طرح سے نہیں مناتے کیونکہ ہمارے نبی نے ہمیں یہ نہیں سکھلایا. ہمارے نبی نے یہ نہیں سکھلایا. سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے بھی یہ نہیں کہا تھا کہ اس انداز میں میری سالگرہ منائی جائے، اس دن کرسمس منائی جائے. تو اس نے یہ سوال کیا، لیکن چونکہ وہ چھوٹی تھی اسے نہیں معلوم تھا. لیکن مجھے یہ اندازہ ہوا کہ ہم بھی تو اسی بدعت کے اندر پڑ چکے ہیں. یہ کہہ کر اس میں گناہ کون سا ہے؟ ہم ختم ہی تو کر رہے ہیں، ہم اور کچھ نہیں کر رہے. ہم پیغمبر کو یاد ہی تو کر رہے، ہم اور کچھ نہیں کر رہے. 12 ربیع الاول کو صرف گلی تو سجا رہے ہیں. یہ کرسمس بھی تو ایسے ہی سٹارٹ شروع ہوئی ہوگی نا. یہ بچے تو معصوم ہوتے ہیں، جو دیکھتے ہیں وہ آ جاتے ہیں گلی میں چندہ لے کر کہ گلی سجانی ہے 12 ربیع الاول کی. تو پوچھو تو ہم نبی سے محبت کا اظہار کر رہے ہیں. تو نبی سے محبت کا اظہار گلی سجانے میں نہیں ہے. نبی سے محبت کا اظہار نبی کی تعلیمات پر عمل کر کے، نبی سے محبت کا اظہار جن احکامات سے انہوں نے حکم دیا کہ یہ کرنا ہے، وہ سردی کی سخت رات کے اندر گرم بستر میں سو رہے ہوں، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح الصلاۃ خیر من النوم، اٹھ کر مسجد میں آنا ہے. نبی سے محبت کا اظہار 12 ربیع الاول کو نبی کے گنبد خضرا کے ماڈل بنا کر نہیں ہے. نبی کی سے محبت کا اظہار، چونکہ آج 25 دسمبر ہے تو ضمناً میرے ذہن میں یہ بات آ کہ ہم بھی جو عمل کرتے ہیں اس کے بیچ میں گناہ کی نیت سے کوئی نہیں کرتا ہے. گناہ کی نیت سے کون عمل کرتا ہے؟ ہم تو نیکی کی نیت سے عمل کرتے ہیں. لیکن چونکہ معلوم ہی نہ ہو کہ یہ نیکی ہے یا گناہ ہے تو پھر رائیگاں جاتی ہے ساری چیز. اسی لیے فرمایا کہ ہاتھ تو اٹھائے لیکن لب پہ دعا کوئی نہیں، عمل کیا بھی تو وہ جس کی جزا کوئی نہیں. اللہ اکبر کبیرہ. بزرگان محترم، آج ہماری دلیلوں نے، آج ہماری عقلوں نے ہمیں گمراہ کر رہے ہیں. آج ہماری دلیلیں اور عقلیں ہمیں گمراہ کر رہی ہیں. آج ہماری دلیلیں اور عقلیں ہمیں گمراہ کر رہی ہیں کیونکہ یہ دلیل اور عقل ہمارے دین کے تابع نہیں. اگر یہ دلیل اور عقل ہماری دین کے تابع ہو جائے تو ہم دنیا کی امامت کرنے والے بن جائیں. وہ کہتے ہیں ابو علی سینا نے طب کی ابتدا کی ہے. وہ کہتے ہیں کہ مسلمان سائنسدانوں نے سب سے پہلے ستاروں کی بات کی ہے. وہ کہتے ہیں تاریخ کے اندر سب سے پہلے فلسفی اور حساب مسلمان کرنے والے تھے. وہ تاریخ کے اندر تھے. اس وقت کا مسلمان دیکھا جائے تو اس وقت کا مسلمان نہ تاریخ میں ہے، نہ دین میں ہے، نہ علم میں ہے، نہ عمل میں ہے. اللہ اکبر کبیرہ. کچھ باتیں جو میں عرض کرنا ہے ان کا اخیر میں لب لباب صرف اتنا سا. میرا وقت ختم ہو گیا کہ اس دور کے اندر فتنے اتنے ہیں اور ہر چیز کے ساتھ ایک پوری کہانی منسوب ہے. لمبی بات نہیں کرتا. کرونا عصر حاضر میں ایک آزمائش ہے. ابھی تک یہ نہیں معلوم پڑ سکا کہ کس درجے کی کون سی بیماری ہے. ابھی تک اس کے پیچھے اتنی دلیلیں ہیں، کہ کوئی کہتا ہے کہ یہ جنگی وائرس ہے، کوئی کہتا ہے کہ بایولوجیکل وارفیئر کا ایک حصہ ہے، کوئی کہتا ہے یہ بیماری ہے، کوئی کہتا ہے یہ یہودیوں کی سازش ہے، کوئی کہتا ہے یہ امریکہ نے چین کے ساتھ پر حملہ کیا، کوئی کہتا ہے کہ چین یہ کہتا ہے کہ امریکہ نے حملہ کیا، امریکہ یہ کہتا ہے چین نے حملہ کیا. پوری دنیا کے اندر ابھی تک اس کی حقیقت نہیں معلوم ہو سکی.
ڈاکٹروں کو بیچاروں کو خود نہیں پتہ چل رہا کہ یہ کیا چیز ہے. جس خوف اور ڈر کے اندر مبتلا ہیں، اس ڈر کے اندر اگر آپ دیکھیں تو وہ جو ماسک پہنتے ہیں اس کو بھی باہر اتارتے ہیں، اس کو بھی ہاتھ نہیں لگانا. وہ ڈاکٹر جو اس کام کے اندر آگے ہیں وہ کہتے ہیں جو ہاتھ پہ دستانے پہنے اس کے اندر بھی اتنی احتیاط کرو، یہ نہ ہو کہ وائرس اندر چلا جائے، تو اس حصے کو اس طرح اتارو اور پھر جو حصہ ہاتھ کو لگنا ہے وہ نیچے والے حصے سے آئے کہ باہر کی کوئی شے اندر نہ جائے. وہ اس طرح، اور انہوں نے اپنے آپ کو پورے حفاظت اس کو پھر اس طرح سے ڈسپوز کرتے ہیں. ان کے نزدیک وہ اتنی حقیقت والی بات ہوگی اور وہ دیکھتے ہوں گے، انہوں نے سمجھا ہوگا. لیکن جب میں دیکھتا ہوں اسی ماسک کو میں دن میں 3 دفعہ استعمال بھی کر لیتا ہوں، یا ہم عام طور پہ دیکھتے ہیں لوگ جیب کے ساتھ پیسوں کے ساتھ، تو مجھے اندازہ یہ ہوتا ہے کہ اس کے اوپر اللہ پاک جس کو بچا لے بچا لے، لیکن جو احتیاط وہ کہتے ہیں وہ احتیاط ممکن نہیں ہے، وہ احتیاط ممکن نہیں ہے. تو ابھی تک یہ واضح نہیں ہوا کہ یہ ہے کیا، ابھی تک یہ واضح نہیں ہوا کہ ہے کیا. لیکن اس کے لیے انہوں نے ویکسین بھی بنا لی، اس کے لیے ویکسین بھی بنا لی، اور اس ویکسین کے بارے میں بھی مشہور ہو گیا کہ اس کے بیچ میں بھی یہ جانوروں سے بنائی گئی ہے، کسی نے کہا وہ سور کے انزائم سے بنائی گئی ہے، کسی نے کہا اس سے کچھ ہو سکتا ہے، کسی نے کہا اس میں نینو ٹیکنالوجی چپ ہے. تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اس زندگی کے بیچ میں، اور جو اپنا دعویٰ لے کر آتا ہے اس کے پیچھے پوری ایک دلیل موجود ہوتی ہے، اس کے پیچھے پوری ایک دلیل موجود ہوتی ہے. یہ صرف میں ایک مثال دے رہا ہوں، یہ ایک چیز نہیں ہے، یہ ایک چیز نہیں ہے. اور جو علم والے ہوں گے وہ اپنے تجزیے سے دیکھ رہے ہوں گے. اسی لیے میں عرض کرتا ہوں اس دور کے بیچ میں اہل اللہ کے ساتھ تعلق بہت ضروری ہے، کیونکہ ان کو اللہ نے ایسی آنکھیں دی ہوئی ہیں جو انسان کو رہنمائی کر سکتی ہیں، جو انسان کو گناہوں سے بچا کر سیدھے رستے پہ چلا سکتی ہیں، جو انسان کو حادثات سے بچا سکتی ہیں کہ اس فتنے میں نہ ڈوب جائے، اس فتنے میں نہ پڑ جائے. بہرحال یہ جو روحانی اجتماع ہے اس کا اکلوتا مقصد، آج چونکہ میں یہ باتیں اس لیے ٹوٹی پوٹی عرض کر رہا ہوں کیونکہ جمعہ حضرت شاہ صاحب نے پڑھانا تھا. ایک دفعہ پھر میں عرض کر دوں کہ اب حضرت شاہ صاحب انشاءاللہ نماز مغرب کے بعد جو نشست ہوگی اس میں حضرت شاہ صاحب کا بیان ہوگا. عصر اور مغرب کے درمیان مجلس درود شریف ہوگی. تو یہ جو روحانی اجتماع ہے، آپ یہ نہ سمجھے کہ آپ اونچے لاؤڈ سپیکروں کے اوپر محفل نعت سنیں گے، آپ یہ نہ سمجھے حضرت شیخ موجود نہیں ہے. یہ مرکز اس لیے ہے کہ یہاں پہ علماء اکابرین کی توجہات ہیں، یہاں پہ اللہ والے موجود ہوتے ہیں. کل رات کو حضرت رشید احمد شاہ جمالی صاحب تشریف فرما تھے، اور وہ بار بار یہ بات کہہ رہے تھے کہ میں تو اپنا سبق دہرا رہا ہوں، مجھے کچھ معلوم نہیں، میں اپنا سبق دہرا رہا ہوں. یہی نشانی، یہی کرنے کے لیے ہم آئے ہیں. کسی نے کسی سے پوچھا بڑا تم میں سے عالم کون ہے؟ اس نے کہا میں بڑا ہوں. کسی نے پوچھا پچھلے آنے والے سے تم میں سے بڑا عالم کون ہے؟ اس نے کہا میں ہوں. کسی نے اس سے پیچھے سے پوچھا، اس نے کہا میں ہوں. اللہ والے جب گزر رہے تھے انہیں پوچھا بڑا اللہ والا کون ہے؟ انہیں کہنے لگے کہ وہ پیچھے آ رہا ہے. تم پیچھے جو آ رہے تھے اس سے پوچھا بڑا اللہ والا کون ہے؟ انہوں نے کہا وہ پیچھے آ رہا ہے. پیچھے آنے والے سے پوچھا بڑا اللہ والا تم میں سے کون ہے؟ انہوں نے کہا وہ پیچھے آ رہا ہے. انہوں نے کہا وہ آگے چلا گیا. اللہ اکبر. تو ہم اپنی ذات کو، اپنی ہستی کو مٹانے کے لیے ہم یہاں پہ جمع اس لیے ہوئے ہیں کہ یہاں پہ بڑے حضرت شاہ صاحب، حضرت رشید احمد شاہ جمالی صاحب کو اللہ نے بڑا مقام دیا ہے. انہوں نے اظہار بڑے سادہ الفاظ میں کیا. اس پورے خطے کے اندر، اس پورے خطے میں اللہ نے ان سے بڑا کام لیا ہے اور لے رہے ہیں اس پورے خطے کے اندر. تو میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں، بڑے بڑے لوگ موجود ہوتے ہیں، بڑے بڑے لوگ یہاں پہ آئے ہیں. یہ مرکز اسی لیے مرکز کہلاتا ہے کہ بڑے بڑے نسبتوں کا حامل. اللہ اکبر. تو یہ نہ سمجھے حضرت موجود نہیں، یہ نہ سمجھے کہ یہاں پہ بیان نہیں ہو رہا. یہاں پہ اپنے تزکیے کے لیے شروع میں جو میں نے آیا مبارکہ پڑھی، قد افلح من تزکا، فلاح پالی اس نے جس نے اپنا تزکیہ کیا. تو ہم جہاں پر بیٹھے تو چونکہ سب کا تعلق سلسلہ روحانیت سے کسی نہ کسی سلسلے سے ہے. کوئی نقشبندیہ سے بھی موجود ہے، کوئی سلسلہ عالیہ قادریہ راشدیہ سے ہمارے حضرت کے ساتھ تعلق ہے، حضرت امام الہدیٰ کے ساتھ تعلق ہے، حضرت مدنی رحمہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق ہے، حضرت شیخ التفسیر رحمہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق ہے. تو جو حضرات اپنے ذکر کے اندر عام طور پہ، ایک مولوی صاحب سے میری بات ہوئی تو جامعہ اشرفیہ کے فارغ تھے،
تو میں نے ان سے پوچھا آپ کیا کر رہے ہیں؟ انہوں نے کہا حضرت دنیا میں پڑ گیا ہوں، صبح سے لے کر شام تک سیلز میں نہیں کرتا ہوں۔ تو یہ اندازہ ہمارے ساتھ سب کے ساتھ ایسا ہی ہے، صبح سے لے کر شام تک۔ تو یہ جو اجتماع ہے اس کا مقصد روحانی اجتماع کا صرف یہ ہے کہ ہم اپنی ترجیحات درست کر لیں۔ اور وہ جو لوگ آج موجود ہیں ان کو صرف اتنی سی بات کہتا ہوں کہ کسی اللہ والے کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دے دیں تو انشاءاللہ رستہ مل جائے گا۔ جب رستہ نہیں آتا تو جس کو رستہ آتا ہے ہم اس کے پیچھے چل لیتے ہیں، تو اللہ پاک ہمیں منزل پہ پہنچا دیتا ہے۔ تو اس منزل کے لیے ضروری یہ ہے کہ ہم کسی اللہ والے، اور اللہ والا وہ نہیں ہوتا جو ملنگ بن جائے، اللہ والا وہ نہیں ہے جو آپ کو میزار کے اوپر تیل لگانے کا کہے، اللہ والا وہ نہیں جو دھمال ڈالنے کا کہے، اللہ والا وہ ہے جس کے عمل سے آپ کو نظر آ رہا ہو کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق ہی عمل کر رہا ہے۔ اللہ والا وہ ہے، اللہ والا وہ ہے جو نماز کی پابندی کرتا ہو، اللہ والا وہ ہے جو حق بات کی تلقین کرتا ہو، اللہ والا وہ ہے، اللہ والا وہ ہے جو ظلم کے خلاف آواز بلند کرنے کا حوصلہ رکھتا ہو، اللہ والا وہ ہے جو قومیں بناتے بھی ہیں۔ اللہ اکبر۔ یہ جہاد جو علماء نے، یہ جو جہاد ہمارے پرانے مجاہدین اور بادشاہوں نے کیے، ان کے پیچھے یقیناً اللہ والوں کی رہنمائی، دعائیں شامل تھیں۔ آج ہم نے اپنا قبلہ تبدیل کر لیا ہے، آج ہم اپنی عقل کے تابع آ گئے، اور ہماری عقل اگر شریعت کے تابع نہ ہو تو یقیناً شیطان کے پیچھے چل رہے ہیں۔ اسی لیے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو دین میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اور شیطان کے نقش قدم پر نہ چلو۔ اللہ پاک مجھے اور آپ کو پکا کھرا محمدی مسلمان بنائے، اللہ ہمارا خاتمہ ایمان پہ فرمائے، اس کی دعا بہت کیا کریں۔ جس انداز میں یہ فتنے آج کل چل رہے ہیں، اس دعا کو ہر نماز کے وقت، یا اللہ ہماری ہر فتنے سے حفاظت فرما، ہر فتنے سے حفاظت فرما۔ اللہ پاک ہماری خاتمہ بھی ایمان پہ فرمائے، اللہ پاک دنیا آخرت کی نعمت نصیب فرمائے، اللہ دنیا آخرت کی رسوائیوں سے محفوظ فرمائے، اللہ ہر قسم کے فتنے سے، فتنہ دجال سے محفوظ فرمائے، اللہ سب کے جان، مال، عزت، آبرو، ایمان کی حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الحمد لله الذي نور قلوب العارفين بنور الإيمان وشرح صدور الصادقين بالتوحيد والإيقان، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يا أهل الجاه والمال والسرور، اعلموا أن الدنيا دار الفناء والغرور، والآخرة دار البقاء والسرور. فاذكروا فضيحة القيامة والصراط والنشور. ألا إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. ويوم ينادي الملك الجبار لمن الملك اليوم لله الواحد القهار إن أحسن الكلام كلام الله العلام كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون إنه تعالى جواد كريم ملك بر رب الرؤوف الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد من صلى وصام، وصل كذلك على جميع الأنبياء والمرسلين وعلى الملائكة المقربين وعلى عباد الله الصالحين، خصوصا على أفضل الصحابة بالتحقيق أمير المؤمنين أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، وعلى الناطق بالصواب أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، وعلى جامع القرآن أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه، وعلى أسد الله الغالب أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، وعلى الإمامين الهمامين أبي محمد الحسن وأبي عبد الله الحسين رضي الله تعالى عنهما، وعلى جميع أمهات المؤمنين والمؤمنات وأزواج النبي المطهرات رضي الله تعالى عنهن، وعلى جميع بنات الطيبات السيدة زينب وسيدة رقية وسيدة أم كلثوم وسيدة فاطمة الزهراء رضي الله تعالى عنهن، وعلى ستة الباقية من العشرة المبشرة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. اللهم ألف بين قلوب المؤمنين وأصلح بالهم ووفقهم لإقامة الخلافة الحقة على بنوال الخلافة النبية الراشدة. اللهم انصر عساكر المسلمين أينما كانوا ومن كانوا. اللهم اغفر لي ولوالدي ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم عن الكفرة الذين يصدون عن سبيلك ويكذبون رسلك ويقاتلون أولياءك. اللهم خالف بين كلمتهم وشتت شملهم وخرب ديارهم وأهلكم كهلاك عاد وثمود. تعادلوا عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله العلي العظيم يذكركم وادعوه يستجب لكم، ولذكر الله تعالى أعلى وأولى وأعز وأجل وأكبر، والله يعلم ما تصنعون. قدم سے قدم ملا کر صفے درست فرما لیں. اور مردوں کی نماز کے لیے ضروری ہے کہ ٹخنوں سے شلوار پجامہ پتلون جو بھی چیز پہنی ہے ٹخنوں سے بلند فرما لیں. اللہ اکبر.
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى فيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى الله أكبر سمع الله لمن حميده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم الله أكبر سمع الله لمن حميده
اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر السلام علیکم ورحمۃ اللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الميزان ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب میرے اللہ ہم سب کے ایک ایک گناہ کو معاف فرما دیجئے یا اللہ جانتے بوجھتے جتنی نافرمانیاں ہم کرتے ہیں اللہ ہمیں ہدایت نصیب فرما دیجئے یا اللہ آپ ہمیں معاف فرما دیجئے یا اللہ آپ کو معاف کرنا پسند ہے یا اللہ ہم خطا کار سیاہ کار یا اللہ جتنی نافرمانیاں ہم نے دن میں کی ہیں راتوں میں کی ہیں یا اللہ معاف فرما دیجئے یا اللہ پاک ہم سب کو پکا کھرا محمدی مسلمان بنا دیجئے یا اللہ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت کو اپنی زندگیوں میں یا اللہ اپنانے کی توفیق نصیب فرما دیجئے یا اللہ پاک ہمیں اپنی زندگیاں آقا علیہ السلام کی سنتوں سے مزین کرنے والا بنا دیجئے میرے اللہ ایمان والی زندگی نصیب فرما دیجئے یا اللہ خاتمہ ایمان پر فرما دیجئے یا اللہ ہمارا اور ہماری نسلوں کا یا اللہ ایمان پر زندگی اور ایمان پر خاتمہ نصیب فرما دیجئے یا اللہ بہت کمزور ہیں یا اللہ بہت کمزور ہیں میرے اللہ ہمارے ایمانوں کی حفاظت فرما دیجئے یا اللہ ہماری نسلوں کی ایمانوں کی حفاظت فرما دیجئے اللہ ہر فتنے سے یا اللہ فتنہ دجال سے ہماری حفاظت فرما دیجئے ہماری نسلوں کی حفاظت فرما دیجئے یا اللہ شیطان کے ہر مکر فریب سے اللہ ہمیں اور ہماری نسلوں کو محفوظ فرما دیجئے یا اللہ پاک خاتمہ ایمان پر فرما دیجئے یا اللہ عذاب قبر سے بچا لیجئے اللہ جی قبر کے اندھیاروں سے محفوظ فرما دیجئے یا اللہ قبر کے کیڑوں سے محفوظ فرما دیجئے میرے اللہ ہماری ایک ایک غلطی کو معاف فرما دیجئے یا اللہ ایک ایک گناہ کو معاف فرما دیجئے یا اللہ تو معاف کرنے والا ہے اللہ ہمارے صغیرہ گناہ کبیرہ ہر گناہ کو معاف فرما دیجئے میرے اللہ ہماری قبروں کو جنت کے باغوں میں سے باغ بنا دیجئے یا اللہ پاک پل صراط کی مشکلوں کو آسان فرما دیجئے الہی جہنم کی آگ سے محفوظ فرما دیجئے میرے اللہ حاجت روا مشکل کشا تیری ذات ہے تیرے علاوہ نہ کوئی حاجت روا ہے نہ ہی کوئی مشکل کشا ہے اللہ میرا جو بہن بھائی جس مشکل میں
اللہ آسانی کے معاملات فرما دیجئے، یا اللہ ہماری بگڑیاں بنا دیجئے، یا اللہ ہماری بگڑیاں بنا دیجئے، یا اللہ پاک بگڑیاں بنا دیجئے، یا اللہ پاک بگڑیاں بنا دیجئے، جو حق میں بہتر ہے وہ نصیب فرما دیجئے، جو نہیں بہتر اللہ اس کی طمع لالچ جستجو اور یا اللہ اس پر وقت ضائع کرنے سے محفوظ فرما دیجئے۔ یا اللہ ہم سب کو اپنے وقت کو تیری یاد سے قیمتی بنانے کی توفیق نصیب فرما دیجئے۔ یا اللہ ہماری زبانوں کو ذاکرہ بنا دیجئے، یا اللہ زبانوں کو ذاکرہ بنا دیجئے، اللہ نگاہوں میں حیا نصیب فرما دیجئے، یا اللہ دلوں میں اخلاص نصیب فرما دیجئے، اللہ کینہ بغض حسد جیسی بیماریوں سے اللہ ہمارے دلوں کو پاک فرما دیجئے، اللہ آپس میں اتفاق پیار محبت نصیب فرما دیجئے، یا اللہ پاک بھائیوں کو آپس میں بہنوں کو آپس میں اتفاق پیار محبت نصیب فرما دیجئے، یا اللہ کل دنیا کے مسلمانوں کو ایک اور نیک بنا دیجئے، یا اللہ پاک بڑوں کو چھوٹوں پر شفقت کی، چھوٹوں کو بڑوں کے ادب کی توفیق نصیب فرما دیجئے، یا اللہ پاک جتنے اکابرین بزرگ اساتذہ مشائخ ہمارے بڑے حیات ہیں اللہ ہمیں ان کی ادب کی قدر کی توفیق نصیب فرما دیجئے، یا اللہ بے ادبی سے محفوظ فرما دیجئے، یا اللہ اپنے بڑوں کی خدمت کر کے جنت کمانے والا بنا دیجئے، یا اللہ جتنے بڑے ہمارے دنیا سے چلے گئے ہیں، یا اللہ جتنے اساتذہ مشائخ، یا اللہ جتنے اکابرین میرے اللہ جتنے ہمارے خاندانوں کے بڑے دنیا سے چلے گئے، یا اللہ ان سب کے درجات کو بلند سے بلند تر فرما دیجئے، ہمیں ان کا صدقہ جاریہ بنا دیجئے، صدقہ جاریہ بنا دیجئے، یا اللہ ہمیں ان کا صدقہ جاریہ بنا دیجئے، میرے اللہ جو بے اولاد ہے اللہ نیک اور صالح اولاد نصیب فرما دیجئے، یا اللہ جن کی اولاد ہے یا اللہ اس اولاد کو ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دیجئے، یا اللہ پاک اولاد کی آزمائش سے محفوظ فرما دیجئے، میرے اللہ جو بہن بھائی شادیوں کے لائق ہیں اللہ آبادیاں نصیب فرما دیجئے، میرے اللہ جلد از جلد اس کرونا کی آزمائش سے یا اللہ جان چھڑوا دیجئے، اور میرے اللہ سفر کے اندر آسانی کے معاملات فرما دیجئے، جلد از جلد توبہ والی ادب والی قبولیت والی حاضری حرمین شریفین نصیب فرما دیجئے، یا اللہ پاک اپنے علاوہ کبھی کسی کا محتاج نہ بنائیے، ضرورت بعد میں ڈالیے، رزق حلال طیب اپنی شان کے مطابق نصیب فرما دیجئے، یا اللہ پاک حرام کے نوالوں سے محفوظ فرما دیجئے، اللہ محتاجی معذوری والی زندگی سے محفوظ فرما دیجئے، یا اللہ پاک حادثاتی موت سے بچا لیجئے، اللہ پاک شہادت کی موت نصیب فرما دیجئے، میرے اللہ کل دنیا کے مسلمانوں کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما دیجئے، یا اللہ مسلمان دنیا میں جہاں کہیں بھی امریکہ سے لے کر فلسطین سے لے کر کشمیر افغانستان اور یا اللہ اسی طرح چین کے جو صوبے کے اندر مسلمان موجود ہیں، یا اللہ جتنے مسلمان ہیں یا اللہ سب کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما دیجئے، ایمان کی حفاظت فرما دیجئے، یا اللہ پاک وطن عزیز پاکستان کی حفاظت فرما دیجئے، اس کو صحیح معنوں میں اسلام کا قلعہ بنا دیجئے، میرے اللہ قدم قدم پر آسانی کے معاملات فرما دیجئے، دنیا آخرت کی رسوائیوں سے محفوظ فرما دیجئے، یا اللہ اس اجتماع کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیجئے، یا اللہ جتنی کمیاں کوتاہیاں ہم میں ہوتی ہیں یا اللہ تو معاف کرنے والا، یا اللہ معاف فرما دیجئے، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، یا اللہ زوال نسبت سے محفوظ فرما دیجئے، اللہ زوال نسبت سے محفوظ فرما دیجئے، یا اللہ زوال نسبت سے محفوظ فرما دیجئے، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ جن دوستوں نے احباب نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ سبسکرائب کر لیں اور ساتھ بیل آئیکن کے بٹن کو دبائیں تاکہ آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن بآسانی آپ تک پہنچ سکے۔ شکریہ۔